نشین سلسلہ نوریہ کی خدمت اقدس میں بصد خلوص و احترام ملتمس ہوں کہ اپنے نورانی و عرفانی ارشادات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت قبلہ کے خطاب کا استقبال نعرے سے کرتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جانشین سلسلہ نوریہ، حضور شمس المشائخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم و مکرم خلفاء کرام اور میرے عزیز بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بڑا کرم، فضل اور اس کا احسان ہوا کہ اس نے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا کیا، اور اس نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا کرنے کے ساتھ ہی ساتھ اپنے محبوبین اولیاء اللہ سے بھی ہمیں نسبتیں عطا فرمائی، اور ان سے وابستہ ہو کر زندگی گزارنے کا اللہ نے ہمیں ایک انمول موقع اور توفیق عطا فرمایا۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے آج ہم سبوں کو ایسے دور میں جہاں پر دین بیزاری کا عالم ہے، لوگ دین کے نام سے دور بھاگتے ہیں، نہ آج ہمارے نزدیک نہ اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا وقت ہے، بلکہ ہر کسی کی یہ تمنا یا آرزو یا خواہش ہے کہ میں بھی دنیا میں دولت، عزت، شہرت کماؤں، اور میں اپنی زندگی کو عیش و عشرت کے ساتھ گزاروں، آرام و سکون کے ساتھ گزاروں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد بن گیا ہے۔ ایسے دور میں اللہ تعالی ہم سبوں پر کرم کیا کہ اپنے محبوبین کے وسیلے سے، صدقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے ہمیں اللہ کو راضی کرنے کا، اس کے حبیب کو راضی کرنے کا اللہ نے ہمیں ایک انمول موقع و توفیق عطا فرمایا، اور آج ایسی تربیتی محفل میں جمع ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا فضل ہے، ہم جو عنوان کے تحت اللہ تعالیٰ جو آج ہمیں جمع کیا ہے، تربیت کا عنوان ہے۔ تربیت ہمارے جسم کی بھی ہے، ہمارے قلب کی بھی تربیت ہوتی ہے، ہماری روح کی بھی تربیت ہے، اور ہماری سیر کی بھی تربیت ہے۔ جب انسان اپنی تربیت کر لیتا ہے تو اللہ کا محبوب اور اللہ اس کا محبوب بن جاتا ہے۔ ہم اللہ کی محبت کا دعویٰ تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ ہم سے محبت کا اعلان کب کرے گا؟ جب ہم اپنی تربیت کریں گے۔ جب ہم تربیت یافتہ ہوں گے تب کہیں اللہ ہم سے محبت کرے گا،
ورنہ اس وقت تک اللہ ہم سے محبت نہیں. ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں, بول سکتے ہیں میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوں, میں اللہ کو چاہنے والا ہوں, اللہ کی محبت میں زندگی بسر کرنے والا ہوں. لیکن اللہ کے محبوب اس وقت ہی ہم بن سکتے ہیں جب ہم اپنے جسم کے ساتھ اپنے قلب, اپنے روح اور اپنے سر کی ہم تربیت کریں. کیسا ہم تربیت کریں گے؟ اللہ کا کرم ہے, اللہ تعالی ہم کو ایسے دور میں جو تربیت کیے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ وہ تربیت یافتہ لوگوں کی صحبت بھی ہمیں عطا فرمایا ہے. ان کی صحبت میں بیٹھ کر, اگر ان کی صحبت میں بیٹھ کر, اگر ان کے ارشادات کو سن کر, اگر ہم عمل پیرا ہوں گے, اللہ ہم پر فضل فرمائے گا, ہمارے ظاہر کے ساتھ ساتھ ہماری باطن کی بھی اصلاح فرمائے گا. آج سب سے پہلے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی جسم کی تربیت کریں. آج ہمارے جسم کی بھی تربیت نہیں ہے. آج ہم پیدا ہوئے جب سے لے کر آج تک ہم تربیت میں تو ہے, ایک تو ماں باپ کی تربیت میں ہے اور یا تو دوسرا نفس اور شیطان کی تربیت میں ہے. لیکن اللہ کا کرم ہے, اللہ تعالی ہم کو نفس اور شیطان کی تربیت سے ہٹا کر اپنے دوستوں کی تربیت میں اللہ تعالی ہم کو عطا فرمایا ہے. جب ان کی تربیت, صحبت جب اللہ تعالی ہم کو عطا کر رہا ہے, تو اگر ہم اپنے جسم کے ساتھ ساتھ قلب کی بھی اگر ہم تربیت کریں گے, روح کی بھی تربیت کرنے والے بنیں گے, سر کی بھی تربیت کرنے والے بنیں گے, اللہ ہم پر فضل فرمائے گا. جسم کی تربیت کیسے ہوگی؟ اسلام کے ذریعے. قلب کی تربیت کیسے ہوگی؟ ایمان کے ذریعے. روح کی تربیت احسان کے ذریعے. سر کی تربیت تقوی اور توحید کے ذریعے. اگر یہ تربیت یافتہ اگر ہم بنیں گے تبھی ہم اللہ کے محبوب ہم بن سکتے ہیں. اسلام سے سب سے پہلے ہمارے جسم کی ہم تربیت کرنا. آج اسلام کسے کہتے ہیں, آج دین کسے کہتے ہیں, ہم کامل طور پہ ہم نہیں جانتے. دین کیا ہے؟ اللہ کا منشا, اللہ کی مرضی, اللہ کا قانون. ہم ذرا غور کرنا کہ اللہ کا منشا, مرضی, قانون کیا میں اپنی زندگی میں اپنایا ہوں یا نہیں اپنایا ہوں؟ اللہ کا منشا کیا میری زندگی میں اتارا ہوں یا نہیں اتارا ہوں؟ اللہ کی مرضی کے مطابق میں زندگی بسر کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ اللہ کے قانون کے مطابق میں زندگی بسر کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ اگر ہم محاسبہ کریں گے تو اللہ ہم پر فضل فرمائے گا. اللہ کا منشا کیا ہے, اس کی مرضی کیا ہے, اس کا قانون کیا ہے. ہم الحمدللہ یہ دنیا میں رہتے ہیں, ہندوستان میں رہتے ہیں, ہم کو حکومت کا قانون معلوم ہے یا نہیں ہے؟ ہم جب روڈ پہ سے جاتے ہیں, رانگ سائڈ سے ہم جاتے ہیں یا جس جگہ سے ہم کو جانا ہے روڈ پہ سے, وہ روڈ سے ہم جا رہے ہیں. ہم کو معلوم ہے اگر میں رانگ سائڈ سے جاؤں گا تو پولیس میرے اوپر نظر رکھے گی اور مجھے سزا بھی دے سکتی ہے. یہ قانون ہے. اگر ہم لال لائٹ کو توڑیں گے تو جرمانہ ہو سکتا ہے. ہم کو قانون معلوم ہے. ہرا سگنل پہ ہم کو جانا ہے یہ معلوم ہے. پیلے سگنل پر احتیاط ہم کو کرنا ہے, لال پر ہم کو رکنا ہے. اسی طرح ہر قانون ہم جتنا بھی ہمیں معلوم ہے جان کر ہم کیا کرتے ہیں, اس کے مطابق ہم زندگی بسر کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ کا قانون کیا ہے؟ جو کام اللہ کو ناپسند ہے اگر وہ ہم کریں گے تو کیا اللہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ جو کام اللہ کو پسندیدہ ہے وہ کرنے سے کیا اللہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ یہ محاسبہ کرنا. ہم آج ہماری زندگی میں ذرا غور کرے تو ہم کو معلوم ہوگا آج اللہ کی فرما برداری سے زیادہ انسان آج اللہ کی نافرمانی میں زندگی بسر کر رہا ہے. یہ احساس تک نہیں ہے اللہ کون کون سے اعمال سے ناراض ہوتا ہے, کون کون سے چیزوں سے اللہ, کون کون سی چیزیں اللہ کو ناپسند ہے, کون سا عقیدہ اللہ کو پسندیدہ ہے, کون سا عقیدہ اللہ کو ناپسند ہے. آج ہم اگر محاسبہ کریں اللہ ہم پر فضل فرمائے گا. ہم کیا سمجھ رہے ہیں, نماز ادا کر لیا, روزہ رکھ لیا, زکوٰۃ ادا کر دیا اور حج کو چلا گیا, میں مسلمان ہو گیا, میری زندگی کے لیے کافی ہے. بزرگوں, نماز ضروری ہے, روزہ ضروری ہے, زکوٰۃ اللہ اگر صاحب نصاب بنایا تو زکوٰۃ فرض ہے ورنہ چھوٹ ہے آپ کو. اللہ اگر صاحب استطاعت آپ کو بنایا حج آپ پر فرض ہے ورنہ چھوٹ ہے.
لیکن آپ غور کریں، نماز جب ہم پڑھ رہے ہیں یہ نماز کب قبول ہوگی؟ روزہ جو ہم ادا کر رہے ہیں یہ روزہ کب قبول ہوگا؟ زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں یا حج پر جا رہے ہیں، یہ کب قبولیت کا مقام حاصل کرے گا؟ سب سے پہلے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پر ہم غور و فکر کرنا۔ یہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کو جانیں گے، اگر ہمارا عقیدہ اگر کلمے کے مطابق ہوگا، تب کہیں ہماری نماز ورنہ وہ نماز کو اللہ ہمارے منہ پہ مارے گا۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کریں گے، اے باری تعالیٰ یہ تیرا بندہ تیری عبادت کیا ہے تو اسے قبول فرما۔ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، اس کی عبادت کو کالے کپڑے میں باندھو اور جو عبادت کیا ہے اس کے منہ پہ مارو، اس کی عبادت مجھے پسند نہیں۔ ذرا آپ غور کریں ہماری کتنی عبادتیں ہوگی ایسے، ہماری ایسی عبادت بھی ہونا زندگی میں جو وہ نماز معراج پر ہم کو لے جائے، ہماری نماز معراج ہو جائے، ویسی عبادت بھی ہم کرنے والے بننا کہ جب ہم عبادت میں ٹھہر رہے ہیں، نماز جب ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جب ہم ٹھہر رہے ہیں، اللہ سے بات چیت کرنے والے ہم ہونا، اللہ سے مناجات کرنے والے ہونا۔ بزرگوں جب ہم سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کے قدموں میں ہم سجدہ کرنے والے ہم بننا، ایسی نماز بھی ہم ادا کرنا زندگی میں۔ یہ کب ہوگی نماز ایسی، کب ایسی عبادت ہماری بنے گی؟ تب کہیں کلمے کو جانیں گے، کلمے کو پڑھیں گے، تب کہیں یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، پڑھیے اور اس میں اضافہ کریے۔ ہم نفی اور اثبات کا ذکر بھی ہم کرتے ہیں، پڑھیے اور اضافہ کریے، لیکن اگر ہم اس کو جانیں گے، اگر وہ کلمے کے مطابق اگر ہم اپنے عقیدے کو بنائیں گے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا، اللہ ہم پر فضل فرمائے گا، ہماری زندگیوں میں اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ آج کلمے کو پڑھنے کی حد تک ہم رکھ دیے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وضو کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ، کلی کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ، جو عمل ہم کر رہے ہیں، ذکر تو ہم کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ کا، لیکن ذرا غور کرو یہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمے سے اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے، کیا مطالبہ کر رہا ہے کلمہ؟ اگر ہم اس کے مطالبے کو اگر ہم پورا کریں گے، اس کے شرط کو اگر ہم پورا کریں گے، تب کہیں یہ کلمے کے فیضان سے ہم مالا مال ہو سکتے ہیں، ورنہ صرف اجر ہم کو ملے گا، اجر ہم کو ملے گا۔ فیضان سے کب ہم مالا مال ہوں گے؟ جب کہیں ہم کلمہ طیبہ کو ہم جانیں گے۔ اقرار بھی ہے کلمے کا، تصدیق بھی ہے کلمے کی۔ اقرار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تصدیق کیا ہے؟ جیسا محمد الرسول اللہ اقرار کیے ویسا ہی ہم تصدیق بھی کرنا، ویسا ہی ہم تصدیق بھی کرنا۔ جیسا رسول اللہ کلمے کو جانے ہیں ویسا ہم بھی جاننا، جیسا صحابہ جانے ویسا ہم بھی جاننا۔ اب آپ شیطان آپ کے اندر یہ خیال پیدا کرے گا رسول اللہ کے ویسا کوئی جان سکتا، کوئی جان سکتا رسول اللہ کے؟ وہ تو امام الانبیاء ہے، ہم کہاں سے جان سکتے ہیں رسول اللہ کی طرح؟ صحابہ کی طرح ہم کیسا جانیں گے؟ وہ تو ہم سے کئی سالوں پہلے اس دنیا سے رخصت کر گئے ہیں، ہم کیسا جانیں گے؟ ذرا غور کرو، آپ رسول اللہ کے ویسا اقرار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ آپ بولیے، کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کیسا کلمے کو پڑھے؟ بولو، کیسا پڑھے کلمہ طیبہ کو؟ سب بولیے، اجر تو سب کو ملے گا، اللہ اس کے فیضان سے ہمیں مالا مال کرے۔ لا الہ الا اللہ، کلمہ الوہیت لا الہ الا اللہ، رسالت محمد الرسول اللہ۔ جیسا رسول اللہ پڑھے ویسا پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ہم کتنے سال ہو گئے رسول اللہ سے رخصت ہو کے؟ ہم رسول اللہ ہم سے رخصت ہو کر پردہ فرما کے کتنے سال ہوئے ہیں؟ 1400 سال سے زائد ہو گئے۔ اقرار میں تبدیلی آئی، فرق آیا اقرار میں؟ نہیں، وہ 1400 سال پہلے کا الگ تھا، ہمارا الگ، ایسا ہوا؟ جو الفاظ محمد الرسول اللہ استعمال کیا ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ جب اقرار میں فرق نہیں آیا تو پھر تصدیق میں کیسا ہو سکتا ہے؟ بزرگوں، اقرار جیسا رسول اللہ کیے ویسا ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ویسا ہی ہم تصدیق جس طرح محمد الرسول اللہ کیے ویسا ہم بھی کرنا۔ اب وہ الگ بات ہے، وہ تصدیق
کرنے والے نظر نہیں آتے لیکن اللہ کا کرم ہے، ایسے دنیا میں بھی جو تصدیق کیا ہے ویسے لوگوں سے نسبت تو اللہ ہم کو دیا ہے. یہ دنیا میں ویسے لوگ نظر نہیں آتے لیکن اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہے. جو کچھ لوگ باقی ہے اللہ وہ لوگوں سے تو نسبت ہمیں دیا ہے. جیسے رسول اللہ نے تصدیق کیا ویسا کرنے والے اولیاء اللہ سے ہمیں نسبت عطا فرمایا ہے. کیسا کیے محمد رسول اللہ تصدیق؟ اللہ کا نام جب لیے، لا الہ الا اللہ جب پڑھے، کیا معنی لیے محمد رسول اللہ؟ کیا معنی لے رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہ لفظی ہے. اصطلاحی معنی کیا لے رہے ہیں؟ جو ہمارے پیروں نے ہمیں بتلایا ہے، جو انبیاء نے سمجھایا ہے، جو صحابہ نے سمجھا ہے، سمجھ کر جو زندگی گزارا ہے، وہ کیا معنی؟ نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے. اللہ ہی ہماری ہر حاجت کا پورا کرنے والا ہے. اب آپ بتلائیے، ہم صرف خالی معبود کی حد تک اللہ کو رکھ دیے. نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود، اللہ ہی ہمارا معبود ہے. حاجت کا معاملہ کیا ہے؟ ارے جو لفظی معنی ہے اس کو تو ہم ادا کر رہے ہیں، اس کو تو ہم مان رہے ہیں. جیسا زبان سے اقرار کیے، دل سے بھی تصدیق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ تصدیق ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود، اللہ ہی میرا معبود ہے. تصدیق ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ کو میں بولوں جا کے وہ پتھر کی عبادت کرو، آپ کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے آپ؟ بولیے جی. آپ کا حکم بولیں گے یا میں نہیں کروں گا بولیں گے آپ؟ میں نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ کیونکہ ہمارے کو ہمارے باوا دادا پردادا ہمارے ماں سب ہمارے کو یہ تربیت دیے ہیں، یہ معنی بتلائے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اللہ ہی میرا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ ہی کیوں معبود ہے؟ دوسرا کیوں ہمارا معبود نہیں ہے؟ دوسرا کیوں ہمارا معبود نہیں ہے؟ جا کے ہم اس کی بھی عبادت کرو. کیوں ہم اس کی عبادت نہیں کر رہے ہیں؟ ہم ذرا غور کرنا. صرف تسلیم کی بنیاد پر نہیں سمجھنا کلمے کو، بلکہ تصدیق کی بنیاد پر بھی سمجھنا، تحقیق کی بنیاد پر بھی سمجھنا. اللہ کا کرم ہے، اللہ ہم کو تسلیم، تصدیق، تحقیق کرنے والے لوگوں سے اللہ ہمیں نسبت عطا کیا ہے. ان کی صحبتوں میں اللہ ہم کو بٹھایا ہے. اگر ہم تسلیم کے درجے کے ساتھ ساتھ تصدیق اور تحقیق کے درجے پر بھی اگر ہم کلمہ طیبہ کو اگر ہم سمجھیں گے، تب کہیں ہمارے جسم کی بھی تربیت ہوگی، ہمارے قلب کی بھی تربیت ہوگی، ہماری روح کی بھی تربیت ہوگی. جب یہ تربیت ہوگی کیا ہوگا پھر؟ صرف کلمہ پڑھنے والے ہم نہیں رہیں گے، کلمہ گو ہم نہیں رہیں گے، بلکہ کلمہ داں بھی اللہ ہم کو بنائے گا، کلمہ جاننے والا بھی اللہ ہم کو بنائے گا. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کلمہ بھی اللہ ہم کو بنائے گا، کلمے سے دیکھنے والا بھی اللہ ہم کو بنائے گا. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کلمہ شو بھی اللہ بنا دے گا. خود کلمہ اللہ ہم کو بنا دے گا، ہم کو خود کلمہ اللہ بنا دے گا. ارے آپ کیسا کلمہ بنتے؟ کیسا کلمہ بنتے؟ بزرگوں صحابہ کلمہ بن کے دکھائے، کلمہ بن کے دکھائے. محمد رسول اللہ کلمہ بن کے دکھائے. تابعین کلمہ بن کے دکھائے. تب تابعین کلمہ بن کے دکھائے. اولیاء اللہ کلمہ بن کے دکھائے ہیں. بزرگوں جب وہ بن کے دکھائے ہیں تو پہلے ہم بولنے کے ساتھ ساتھ جان تو لو. اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، جو ہم اللہ کو معبود بول رہے ہیں. کیوں میں معبود بول رہا ہوں؟ تسلیم کی بنیاد پر اللہ معبود ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. ہم بول تو نکل رہے ہیں لیکن کیوں اللہ معبود ہے؟ دوسرا کیوں میرا معبود نہیں ہے؟ معلوم کیا ہوا؟ اللہ معبود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی معبودیت ہم سے کب جڑی؟ ہم سے کب وابستہ ہوئی؟ بولیے کب وابستہ ہوئی ہم سے؟ ہم جب بالغ ہوئے تو اس وقت سے معبودیت ہم سے وابستہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یا پیدا ہوتے ہی معبودیت ہم سے وابستہ ہے؟ پیدا ہوتے ہی حکم دیا یا بالغ ہونے کے بعد حکم دے رہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو؟ کب حکم دیا ہے وہ؟ بالغ ہونے کے بعد ہم کو حکم دے رہا ہے نماز پڑھو. جب معبود ہے تو پیدائش سے معبود ہونا یا نہیں ہونا؟ وہ جب معبود نہیں پھر 15 سال کے بعد میں معبود ہوں تو میری عبادت کر. نعوذ باللہ کہ اللہ گنڈا ہے، گنڈا ٹائپ ہے، اللہ محفوظ رکھے. تو میری عبادت نہیں کروں گا تو میں تلوار سے
तेरा गला कट कर दूंगा। क्या अल्लाह ये धमकी दे रहा है हमें? नौज़ बिल्लाह। क्यों हम उसकी इबादत कर रहे हैं? 15 साल, 14 साल, 12 साल पहले तक जो माबूद नहीं था, 12 साल, 13, 15 साल होते ही मैं माबूद हूं, तू मेरी इबादत कर, ये क्यों हो रहा है? हमको जरा गौर करना है। माबूद तो है वो पहले से, लेकिन उसकी माबूदियत हमसे वाबस्ता कब हुई? हद बुलूगियत के बाद। अल्लाह वाले हमको बतलाते क्या है? वो माबूद तो है, लेकिन जो तू इबादत कर रहा है, क्यों इसकी इबादत कर रहा है? क्यों उसकी इबादत कर रहा है? क्योंकि वो हमारा खालिक होने की वजह से। क्यों हम उसकी इबादत कर रहे हैं? एतबारात माबूदियत क्या है? खालिक होने की वजह से हम उसकी इबादत कर रहे हैं, मालिक होने की वजह से हम उसकी इबादत कर रहे हैं, राज़िक होने की वजह से हम उसकी इबादत कर रहे हैं, हाकिम होने की वजह से हम उसकी इबादत कर रहे हैं। क्यों इबादत कर रहे हैं अल्लाह की? बोलिए, खालिक होने की वजह से। उन्हें हमको तखलीक किया, हमको पैदा किया, इसीलिए हम उसकी इबादत कर रहे हैं। वो हमारा मालिक है, पैदा करके छोड़ नहीं दिया, बल्कि वो हमारे ऐसा अपने मालिक हमको मिला है। हमको हमारे बारे में फिक्र की जरूरत ही नहीं है, हमको हमारे बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम ममलूक है उसके। ऐसा वो मालिक है कि ममलूक को क्या जरूरत है, क्या हाजत है, वो हमसे ज्यादा जानने वाला है। जानकर वो हमारी हाजत को पूरा कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हमारा राज़िक भी है, वो हमको रिज़्क़ भी देने वाला है। वो सिर्फ रिज़्क़ नहीं, बल्कि उसका हुक्म भी हमको मानना पड़ता है, क्योंकि वो हमारा हाकिम है। अब उसका हुक्म क्या है? खालिक, मालिक, राज़िक होने के बाद उसका हुक्म क्या है? अक़ीमुस्सलाह, नमाज को कायम कर। बुजुर्गों, इसीलिए वो हमारा माबूद है। ऐसे ही वो माबूद नहीं बना। अगर हम इसको जान लेंगे कलिमे के जरिए, अल्लाह हम पर कितना बड़ा फजल फरमाएगा। जब हम तकबीर बांधेंगे अल्लाहु अकबर, तो हमारी क्या कैफियत होगी? मैं अपने रब के सामने, मैं अपनी मुनाजात के लिए मैं ठहरा हुआ हूँ, मैं अपने रब के सामने अपनी तकलीफ को सुनाने के लिए ठहरा हुआ हूँ। वरना हमारी नमाज कैसी नमाज है? मेरे वालिद इरशाद फरमाते थे, मेरे शेख, मुर्गों के वैसा छोंच जैसा मार देना, कट 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 नमाज खत्म है हमारी। वही हमारी कैफियत है। अल्लाह से जो हम ठहर रहे हैं, ना हमारे को ना ज़ौक़ है ना शौक है, ना हमारे अंदर, ना अल्लाह की बारगाह में जो ठहरे हैं, एहसास तक नहीं है कि ना अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, ये एहसास तक नहीं है। ना खुशू है ना खुजू है। ये कब आएगी ये नेमतें? ये कब ये नेमत हमको मिलेगी? जब हम अल्लाह को जानेंगे। अल्लाह को जानेंगे तो हमको मालूम क्या हो रहा है? अल्लाह माबूद है, लेकिन माबूद होने से पहले वो हमारा क्या है? हमारा हाजत रवा है। वो हमारा हाजत रवा है, इसीलिए वो हमारा माबूद है। वो अगर हाजत रवा नहीं तो हमारा माबूद भी नहीं। वो हमारा हाजत रवा है, इसीलिए क्या है वो? बोलिए, माबूद है। वो हमारा माबूद है। अगर हाजत रवा नहीं है तो फिर उन्हें क्या है? फिर माबूद नहीं है उन्हें। वो माबूद बना क्यों? हाजत रवा होने की वजह से। वो हाजत रवा है, इसीलिए वो हमारा माबूद है। अब जब वो हाजत रवा है, हम कौन हुए फिर? हम कौन हुए? हम मोहताज है। हम मोहताज कैसे है? हमारे अनफुस में भी हम मोहताज है, हमारे आफाक में भी हम मोहताज है, हमारे जाहिर में भी हम मोहताज है, हमारे बातिन में भी हम मोहताज है। हमारे आफाक में कैसी हाजत रवाई कर रहा है, हमारी अनफुस में कैसी हमारी हाजत रवाई कर रहा है, इसको जानना। हम जब बंदा ये जान लेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह जब बोलेगा, क्या कैफियत होगी उसकी? मेरा माबूद सिर्फ ये माबूद की हद तक नहीं, बल्कि जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, क्या कैफियत के साथ पढ़ेगा? मेरा हाजत रवा, मेरा हाजत रवा। जब अज़ान में हम नाम सुनेंगे अल्लाहु अकबर, क्या कैफियत पैदा होगी? ये मेरे हाजत रवा का नाम है, ये मेरी जरूरत का पूरा करने वाले का नाम है, ये मेरे पालनहार का नाम है, ये मुझसे ज्यादा मेरी जरूरत को, मेरी कैफियत को जानने वाले का नाम है। अब आप देखिए, यहाँ पर ठहर के आपके माँ का नाम या आपके बाप का नाम पुकारता, आप अटेंशन होके पलटते हैं या नहीं पलटते? बोलिए, क्यों पलट रहे हैं आप? अरे ये मेरे माँ का नाम है। क्यों माँ का नाम से इतना असरअंदाज क्यों है आपका दिल? क्यों इतना कैफियत, इतना मचल रहा है? मालूम क्या हुआ है? जब पूछा गया तो आप क्या बोल रहे हैं? मेरे माँ के एहसानात मुझ पर है,
میرے ماں کے احسانات مجھ پر ہے. جب میں خود کو نہیں جانتا تھا, میری حاجت کیا تھی جب مجھ کو نہیں معلوم تھا, اس وقت میری ماں میری ہر ضرورت کو پورا کی. میری سے زیادہ مجھ کو جانی ہے, مجھ کو پہچانی ہے. میں تکلیف کو بیان نہیں کر سکتا تھا, لیکن وہ میری تکلیف کو جان کر میری تکلیف کو دور بھی کی ہے. جب مجھے بھوک لگتی تھی, میں اپنی بھوک کو بیان نہیں کر سکتا تھا, لیکن میری ماں میری بھوک کو جان کر وہ مجھے دودھ پلائی ہے. یہ احسانات کو جان کر محبت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ایک تعلق پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ تعلق وہ محبت کی بنیاد پہ جب ہم ہمارے ماں کا نام سن رہے ہیں, دل مائل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ دل اس کی طرف رجوع ہو رہا ہے یا نہیں؟ اس سے کہیں زیادہ 70 ماں باپ سے زیادہ محبت رکھنے والے کا اگر عرفان اگر ہم کو مل جائے گا, اللہ اگر کسی کے سامنے اگر سننے کو ملے, کیا کیفیت ہوگی اس کی, کیا کیفیت ہوگی؟ یہ میری حاجت روا کا نام, یہ میری ضرورت کا پورا کرنے والے کا نام ہے. ارے ماں کو ماں بنایا وہ میرا رب ہے. مجھ کو میرے یہ کیفیت جو مجھے آج تک جو لایا ہے اور آگے بھی جو میری ضرورت کو پورا کرنے والا وہ میرا رب ہے, اس کا نام ہے. بزرگوں, یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہونا میرے انفس کی حاجت روائی کرنے والا ہے, میری آفاق کی حاجت روائی کرنے والا ہے. کیسی انفس کی حاجت پوری کر رہا ہے وہ؟ انفس کی حاجتیں کیسی ہے؟ بولیے کیا ہے انفس کی حاجتیں؟ حیات, علم, ارادہ, قدرت, سماعت, بصارت, کلام, یہ حاجتیں ہیں یا نہیں ہمارے انفس کی؟ ہم کون؟ ہم مردے ہیں, ہم جاہل ہیں, ہم مضطر ہیں, ہم عاجز ہیں, ہم گونگے ہیں, ہم بہرے ہیں, ہم اندھے ہیں. یہ ہماری حقیقت ہے. لیکن اللہ اپنے فیضان الوہیت سے ہمیں کیسے مالا مال کیا؟ ہمارے میت پن کو اللہ دور کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ ہم اب کیا ہے؟ بولیے, ہم مردے ہیں. ہم مردے ہیں, ابھی بھی ہم مردے ہیں, پہلے بھی ہم مردے تھے, آگے بھی ہم مردے رہنے والے ہیں. ابھی بھی ہم مردے ہیں, لیکن ہمارا رب اپنے الوہیت کے فیضان سے ہم کو ایسے مالا مال کر رہا ہے. لوگ دیکھنے والے ہر کوئی جب ہم کو دیکھ رہے ہیں یا ہم کسی اور کو دیکھ رہے ہیں, کیا سمجھ کے دیکھ رہا ہے؟ یہ تو زندہ ہے, یہ تو زندہ ہے. یہ زندگی جو ہم کو دے رہا ہے وہ رب کو جان لو, وہ رب کو جان لو. کیسی زندگی سے ہمیں مالا مال کر رہا ہے, ہم کو احساس تک نہیں ہو رہا ہے, احساس تک نہیں ہو رہا ہے کہ میں مردہ ہوں. وہ احساس تک پیدا نہیں کرنے والے رب سے ہم کو نسبت ہے. وہ رب کو جان لو. اللہ معبود ہے بولنے سے محبت پیدا نہیں ہوتی. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ معبود ہے بولنے سے محبت پیدا نہیں ہوتی. اللہ حاجت روا ہے بولنے سے محبت پیدا ہوتی, تعلق پیدا ہوتا ہے. معبود, ارے وہ کدھر ہے کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں, لیکن حاجت روا, میں جہاں ہوں وہاں پر وہ بھی ہے, میں جہاں ہوں وہاں پر وہ بھی ہے. وہ میرے ساتھ رہ کے میری ہر حاجت کو پورا کر رہا ہے, میرے ساتھ رہ کے میری ہر حاجت کو پورا کر رہا ہے. ہم کیا بولتے ہیں؟ ارے اللہ حاجت روا ہے. اللہ 7 آسمان, اس کے اوپر عرش, اس کے اوپر کرسی, کرسی کے اوپر اللہ ہے. الرحمن علی العرش استوى. ہم کو بتلانے والے بتلاتے ہیں, لیکن اللہ کا کرم ہے, رسول اللہ کا صدقہ ہے, پیروں کی جوتیوں کا صدقہ ہے. پیرا ہم کو کیا بتلاتے ہیں؟ وہ تو رحمان کی صفت عرش پر استوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن دوسرے مقام پر وہی پروردگار کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وسع کرسی السماوات والارض, وسع کرسی السماوات والارض. عرش, کرسی, کرسی کے اوپر اللہ ہے, بول رہے نہیں بول رہے؟ وہ کرسی کہاں سے کہاں تک ہے؟ کہاں سے کہاں تک ہے؟ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ساری دنیا میں وہ کرسی پھیلی ہے. سماوات والارض, آسمانوں میں زمینوں میں پھیلی ہوئی ہے کرسی. جب اس کی کرسی زمینوں اور آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہے تو پھر ہم کہاں ہیں؟ پھر ہم کدھر ہے؟ بتلائیے آپ. ہم جدھر ہے وہاں پر ہمارا مولا بھی ہے, ہم جدھر ہے وہاں پر ہمارا پروردگار بھی ہے. اب کیا کر رہا ہے؟ وہ ہماری انفس کی حاجت کو پورا کر رہا ہے. وہ ہماری انفس کی حاجت کو کیسا پورا کیا؟ کبھی ہم اللہ سے دعا مانگے, اے اللہ میرے کو حیات دے. کبھی ہم دعا مانگے, اے اللہ آئندہ 1 گھنٹے کے واسطے میرے کو حیات دے. 1 گھنٹہ مکمل ہونے سے پہلے الارم رکھے ہم کیا پھر اللہ سے دعا مانگے, اے اللہ آئندہ پھر 1 گھنٹے کے لیے حیات دے. کبھی ہم توفیق ہوئی, کبھی ذہن اس کی طرف متوجہ ہوا,
ضرورت ہی نہیں پڑی. اتنا بے فکر بے نیاز ہے ہم حیات کے متعلق. ہم یہ سمجھ رہے ہیں آٹومیٹک سسٹم پہ چل رہا ہے یہ معاملہ, آٹومیٹک سسٹم پہ چل رہا. بٹن جب تک دبا ہوا ہے کھلا ہے, جب بٹن آف ہو جائیں گا ہم بھی چلے جائیں گے. یہ بٹن نہیں, ہر آن ہر لمحہ سانس چھوٹ رہی ہے, اللہ اذن دے رہا ہے, اس کے اذن سے سانس واپس آ رہی ہے, حیات ہم کو مل رہی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں, انسان جب سانس چھوڑتا ہے یہ سانس اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے, اے پروردگار کیا حکم ہے, کیا حکم ہے, کیا ارشاد فرماتا ہے رب, تو جہاں سے آئی ادھر لوٹ, تو جہاں سے آئی ادھر لوٹ, تو جہاں سے آئی ادھر لوٹ. کتنے بار لوٹا رہا, کتنے بار لوٹا رہا ہے بزرگوں. کاؤنٹنگ مشین ختم ہو جائے گا لیکن اس کا لوٹانا ختم نہیں ہوتا, اس کا لوٹانا ختم نہیں ہوتا. بزرگوں آپ اندازہ لگاؤ, آٹومیٹک سسٹم پہ نہیں ہے, یہ مینول ہے. اللہ ایسا ہم کو مینول سے ایسا بھی جوڑا ہے ہمارے کو احساس تک نہیں ہو رہا ہے مینول ہے بول کے. بزرگوں اللہ ہر آن ہر لمحہ اپنے بندے سے کبھی غافل ہی نہیں ہے, ہمیشہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہے, جس کی وجہ سے ہم حیات بخشی کے فیضان سے مالا مال ہو رہے ہیں. اگر وہ ہم سے غافل ہو گیا اسی آن ہماری حقیقت بدل جاتی, ہماری حقیقت بدل جاتی. ہم کچھ تھے اور یہ حقیقت بدلتے ہی ہم کچھ ہو جائیں گے. ہم تھے, ہم ہیں, لیکن ہماری حقیقت بدل گئی تو تھے بولنا پڑے گا. پھر بہت اچھے تھے انہوں, اب ہم ذکر کر رہے ہیں تو کیا بولتے, بہت اچھے ہیں حضرت, بہت اچھے ہیں حضرت. لیکن حضرت کی حقیقت بدلتے کیا بولتے, بہت اچھے تھے حضرت. بزرگوں ہے اور تھے کا ہی فرق ہے, لیکن اللہ کا کرم ہے یہ سمجھانے والے اولیاء اللہ سے ہمیں نسبت عطا کیا ہے. جب نسبت عطا کیا ہے تو یہ جب ہے تو یہ ہے کو سمجھ جاؤ, یہ ہے کو سمجھ جاؤ, ہماری حقیقت کو سمجھ جاؤ. اگر ہم سمجھ جائیں گے اللہ کا ہم پر فضل ہو جائے گا. اللہ کیا چاہتا ہے جی, اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے. اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیا بتلا رہے ہیں, احسان کا بدلہ احسان سے چکاؤ. اب احسان ہو رہا یا نہیں ہو رہا اللہ کا, حیات یہ احسان ہے یا نہیں اللہ کی. اب احسان کا بدلہ احسان سے چکاتے. اللہ حیات دینا تو ہم بھی پلٹا کے حیات دیتے اللہ کو. اب کوئی ہمارے کو چائے پلائے تو پلٹا کے چائے پی لیں گے, ارے احسان کا بدلہ احسان سے. یہ احسان کا بدلہ کیسا ہم چکائیں گے, انہیں تو احسانات پہ احسان کر رہا ہے. ہم کبھی کیا ہم کبھی اس کو پورا ہی نہیں کر سکتے, ریٹرن دے ہی نہیں سکتے. کیسا پھر ہم احسان ادا کریں گے. ہم پیروں نے ہم کو بتلایا ہے تو احسان یہی کرنا, وہ احسان جو تجھ پہ کر رہا ہے اس کو جانتے رہے, اس کو سمجھتے رہے. اپنی حقیقت کی طرف اپنی حقیقت کی طرف تیری نظر رہنا. میں کون ہوں یہ تو ہمیشہ جانتے رہے, انہیں کیا احسان کر رہا تو یہ جانتے رہے. یہی احسان کا بدلہ ہے, یہی احسان کا بدلہ ہے. میں کون ہوں یہ جان, میں میت ہوں, میں میت ہوں, میں میت ہوں. آپ بتلائیے اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے. اللہ اپنے کلام میں بیان فرما رہا ہے, کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اللہ کیا ارشاد فرمایا, تم مردے تھے, فاحیاکم ہم نے زندہ کیا. اب ہم کون سے مرحلے میں ہیں, ہم کون سے مرحلے میں ہیں, دوسرے مرحلے میں ہے یا نہیں ہے. ہم مردے تھے, اب ہم کون ہیں, اب فاحیاکم ہم زندہ ہے. اب پھر آگے کا مرحلہ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے, ثم یمیتکم پھر تو مرنے والا ہے. کون ہے تو, مرنے والا ہے. اب آپ بتلائیے ابتدا جس چیز سے ہے انتہا بھی اگر وہی چیز سے ہے تو پھر اللہ والے علماء ہم کو کیا بتاتے ہیں, بیج کا بھی وہی ہے, بیج کا بھی وہی ہے. پہلے بھی تو مردہ تھا, بعد میں بھی تو مردہ ہے. ابھی فاحیاکم جو ہے وہ تیرا نہیں ہے, کسی اور کا ہے, کسی اور کا ہے. جو کسی اور کا ہے وہ کس کا ہے تو جان لے, وہ کس کا ہے تو وہ جان لے. جب وہ کس کا ہے تو جان لے گا تو اس سے ایک دوری نہیں رہے گی, پھر اس سے محبت میں بدل جائے گی, دوری تعلق میں بدل جائے گی, قربت میں بدل جائے گی. اللہ والوں کا یہی کام ہے, محمد الرسول اللہ کا یہی کام ہے. اللہ کے بندوں کو جو دور ہے ان کو قریب کر دیا جائے. اللہ والوں کا بھی یہی کام,
جو دور ہے ان کو قریب کر دیا جائے. اب اللہ کا کرم ہے, اللہ ہم کو یہ جوڑا ہے, ایسی محفل میں لا کر بٹھایا ہے. یہ اللہ کا خاص ہم پر فضل ہوا. اللہ ہم کو دور رہنے والے نہیں بلکہ قریب رہنے والے لوگوں میں شامل کرنا چاہتا ہے, شامل کرنا چاہتا ہے. اسی لیے اللہ ہم کو یہاں پر لا کے بٹھایا ہے. ہم کیا کرنا, ہم دور نہیں رہنا, اللہ کے قریب ہو جانا, اللہ کے قریب ہو جانا. یہ جو حیات جو اللہ دے رہا ہے یہ اس کا احسان ہے. ہمیشہ اگر اس کا احساس اگر رہے گا اللہ کا ہم پر فضل ہو جائے گا. تو آپ دیکھیے یہ لائٹ ہے, حقیقت کیا ہے اس کی, بولیے حقیقت کیا ہے اس کی, اندھیرا ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ بولیں گے ارے لائٹ کی حقیقت اندھیرا کیسا ہوتی ہے حضرت, لائٹ تو پھر لائٹ ہی ہے نا, اندھیرا کیسا ہے اس کی حقیقت؟ ارے یہ لائٹ آئی کب, لائٹ آئی کب, کنیکشن ملا تو لائٹ آئی نہیں آئی, لائٹ آئی کب, کنیکشن ملا تو لائٹ آئی, کنیکشن ہٹ گیا تو پھر کیا ہو جائے گا, وہ اندھیرا ہو جائے گا یا نہیں؟ تو ہم کیا سمجھنا, یہ اللہ والے ہم کو بتلاتے ہیں یہ لائٹ کی طرح ہی تو ہے, تو اندھیرا ہے, تو کبھی سلگا ہوا نہیں ہے. یار جو تو سلگ رہا ہے یہ تیرا کمال نہیں ہے, یہ کرنٹ کا کمال ہے, یہ کرنٹ کا کمال ہے. یہ لائٹ ہر لمحہ اپنی حقیقت کی طرف جا رہی ہے, یعنی اندھیرے کی طرف جا رہی ہے. لیکن لائٹ کا کرنٹ کا کمال کیا ہے, ہر لمحہ جو اندھیرے میں جو جا رہی ہے اس کو روشن کر رہا ہے, روشن کر رہا ہے, روشن کر رہا ہے. اسی طرح اللہ والے ہم کو بتلاتے ہیں تو بھی موت کی طرف جا رہا ہے, اپنی حقیقت کی طرف تو جا رہا ہے, لیکن حیات والا اپنی حیات دے کر تجھ کو موت پر غلبہ پانے نہیں دے رہا. حیات تجھ پر غالب آ رہی ہے, حیات تجھ پر غلبہ پا رہی ہے. وہ حیات کا غلبہ ہے جو تو ہے, ورنہ تو نہیں ہے. یہ اللہ کا کرم ہے, یہ سمجھنا ہم. اسی طرح علم, حیات ایک بڑی حاجت ہے تو اس کے ساتھ اللہ علم بھی دے رہا ہے ہمارے کو. وہ کیسی حاجت ہے, وہ کیسی حاجت ہے؟ اب آپ ذرا غور کریے, ہم کیا بولتے ہیں, نماز پڑھتے نہیں پڑھتے اللہ کی, نماز میں ہم کیا بول رہے ہیں, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں, تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتے, ہم اللہ سے کہتے ہم. لیکن افسوس کی بات, جب ہم نماز میں کہتے ہیں اللہ تیری عبادت کرتے تجھی سے مدد مانگتے, وہ نماز میں ٹھہر کے جہاں پر بول رہا ہے تجھی سے مدد مانگتے, وہیں پر ٹھہر کے سوچتا ہے میں کس کو ٹوپی ڈالوں, میں کس سے اپنی ضرورت کو پورا کروں, کس سے میں اپنی حاجت کو پورا کروں. یہ ہے یا نہیں ہے؟ اب جو بھی جس سے بھی تو حاجت کو پورا کر رہا ہے وہ کون ہے, وہ حقیقت کیا ہے اس کی, محتاج ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کون, حاجت روا, تو کون, محتاج. جب تو محتاج ہے تو غیر بھی کون ہے, محتاج ہے. آج فوق العرش تحت الثرى جتنی مخلوق ہے سب کے سب کیا ہے, محتاج ہے. جب سب محتاج ہے تو اندر لایا کیسا انہیں میری حاجت پورا کرتا, اندر لایا کیسا, ذرا ہم غور کرنا. اب جب اندر آیا بھی ہے وہ انہیں میری حاجت کو پورا کرتا تو انہیں کیسا تیری حاجت کو پورا کرتا, کیسا حاجت پورا کرے گا؟ وہ خود محتاج ہو کے تیری حاجت کو پورا کر سکتا ہے. وہ حاجت پوری نہیں ہوتی, ایک سبب بن سکتا ہے, لیکن جب حاجت کا سبب جب بن رہا ہے تو انہیں خود محتاج ہے, محتاج رہ کے دوسرے محتاج کی مدد کر سکتا ہے, سبب بن سکتا ہے. لیکن ہم جس حاجت روا کو مان رہے ہیں وہ کیسا ہے, وہ کیسا ہے, وہ بے حاجت ہو کے ہماری حاجت کو پورا کر رہا ہے. مخلوق حاجت ہو, محتاج ہو کے حاجت کو پورا کرتی, اور وہ کیسا ہے, بے حاجت ہو کے حاجت کو پورا کر رہا ہے. اس کو کوئی حاجت نہیں, اس کو شوق ہے بس اپنے رزاقیت کو ظاہر کرے, اس کو بس مشتاق ہے, وہ شوق رکھتا ہے کہ میں اپنی حیات کو ظاہر کروں, اپنے علم کو ظاہر کروں, اپنے ارادے کو ظاہر کروں, اپنے قدرت کو ظاہر کروں, اپنے سماعت و بصارت کلام کو ظاہر کروں. کیسا وہ ظاہر کر رہا ہے, اس کا ظہور کے لیے ہم اس دنیا میں ہیں, اس کے ظہور کے لیے ہم اس دنیا میں. جب ہم ہے ہماری کیا کیفیت ہونا, انہیں میرا حاجت روا ہے, مخلوق میری حاجت روا نہیں, مخلوق میری ضرورت کو پورا نہیں کرتی. اب مخلوق, اب مثال کے طور پہ مخلوق کو حاجت روا اگر ہم بولیں گے, انہیں کتنے حاجتیں ایک ساتھ پورا کریں گا, ہمارے کتنے حاجتیں ایک ساتھ پورا کریں.
ایک ہی انسان کو ہم یہ بول رہے ہیں جا کے اڈلی لے کے آؤ، وہی انسان کو ہم بول رہے ہیں ادھر سے پانی بھی لے کے آؤ، تو انہیں پوچھتا پہلے کون سی کروں حضرت، پہلے پانی لاؤں یا اڈلی لاؤں؟ ہے یا نہیں ہے؟ کون سی کروں؟ آپ کیا چاہتے ہیں، پہلے اڈلی لاؤں یا پانی لاؤں؟ لیکن اللہ کیا کر رہا ہے ہم پر؟ حیات بھی دے رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ علم بھی دے رہا ہے۔ حیات کو روک کے علم نہیں دے رہا ہے۔ حیات اگر روکی، اگر روک کے اگر وہ علم دیتا تو پھر علم کا فائدہ کیا ہے؟ پھر علم کا فائدہ کیا ہے؟ وہ علم رکھتے ہوئے ارادہ بھی دے رہا ہے۔ علم ہٹا لیا، اگر ارادہ دیا تو ارادے کا کیا فائدہ ہے؟ ذرا غور کرو کیسا ہمارا حاجت روا ہے۔ ہم آج جو مخلوق کو حاجت روا سمجھ رہے ہیں، یہ کیسے ہے، کیا حقیقت ہے ان کی، یہ جاننے کے لیے، سمجھانے کے لیے یہ محفل منعقد ہو رہی ہے۔ تو کون ہے یہ جان لے، اللہ کون ہے یہ جان لے، بس قصے ختم ہو جائیں گا، یہ قصہ ختم ہو جاتا۔ یہ محفلیں، یہ صلح کی محفلیں ہیں، یہ محفلیں کئی کی محفلیں ہیں؟ بولیے، صلح، کمپرومائز کی محفل ہے۔ کیسا کمپرومائز ہے؟ تیرے میں اور رب میں جو جھگڑا ہے، یہ میرا ہے، انہیں بول رہا یہ میرا ہے، یہ صلح کرتے ہیں اللہ والے، صلح کرتے ہیں، صلح کر کے بتلا دیتے ہیں ارے یہ تیرا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، یہ تیرا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، یہ تیرا ہے، یہ اللہ کا نہیں ہے، یہ تیرا ہے، یہ اللہ کا نہیں ہے۔ جب یہ کمپرومائز ہو گیا، صلح ہو گیا، اب وہ نماز میں ٹھہرے تو اس کے ہر حرکت کو اللہ قبول کرتا، ہر حرکت کو اللہ قبول کرتا۔ کمپرومائزنگ نہیں ہو رہا، انہیں بول رہا یہ میری حیات بول کے انہیں ٹھہر رہا، تو پھر اللہ کہاں سے اس کی نماز کو قبول کریں گا؟ بولیے، مثال کے طور پہ آپ ایک کرایہ دار ہے، مکاندار آپ سے ناراض ہے، آپ کو بول رہا ہے گھر خالی کر۔ کیا بول رہا ہے وہ؟ گھر خالی کر۔ انہیں بول رہا ہے میں خالی نہیں کرتا ہوں، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے۔ چیلنج کر دیا انہیں، میرا گھر ہے۔ اب لیکن وہ کرایہ دار مکاندار سے متاثر بھی ہے، اب انہیں اس کے بیان میں جا کے، مستان بھائی کے گھر میں آپ لوگ مکاندار ہے، اب آپ بول رہے ہیں یہ میرا گھر ہے، مستان صاحب بول رہے ہیں یہ میرا گھر ہے، لیکن آپ کیا ہے، مستان صاحب سے متاثر بھی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کیا کرتے ہو، ان کی محفل میں جاتے، پھول پیناتے، مٹھائی بھی پیش کرتے۔ حضرت قبلہ کے اندر کیا رہتا ہے، پھول مٹھائی بعد میں پینا، پہلے گھر کے باہر نکل ہے، بعد میں پینا، یہ گھر کے باہر پہلے نکل۔ ایسا تو ہوتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہو بھی گیا صلح فرمائیں، صلح فرمائیں۔ ذرا غور کرنا آپ یہ حضرت قبلہ کا کیا معاملہ رہتا ہے، یہ پھول مٹھائی بعد میں پینا، تو پہلے میرے گھر کو خالی کر کے نکل۔ جب تو گھر خالی کر کے نکل گیا، تو آ کے بیٹھا بھی تو بس ہے، تو آ کے بیٹھا بھی تو بس ہے، پھول مٹھائی پلانے کی کھلانے کی ضرورت نہیں، تو آ کے بیٹھ بھی گیا تو قبول ہے۔ تو مٹھائی کھلایا، پھول پلایا، پھر یہ اعلان بھی کر رہا ہے یہ میرا گھر ہے، تو تیرا پھلانا پھلانا جو بھی ہے یہ سب کیا ہے، یہ بیکار ہے۔ تو اسی طرح ہم اپنی حیات بول کے ہم اللہ کی بارگاہ میں ٹھہر رہے ہیں، تو اللہ کو کیسا پسند آئے گا؟ یہ صلح اللہ والے کراتے ہیں، یہ محفلوں میں بلا کر کیا صلح کر، تو میت ہے، وہ حیات والا ہے، وہ حیات والا ہے، وہ حیات بخشی کے فیضان سے تجھے مالا مال کرنے کی وجہ سے تو زندہ ہے۔ یہ زندگی تیری زندگی نہیں ہے، یہ مولا کی زندگی ہے، یہ مولا تجھے اپنی زندگی سے مالا مال کر، حیات کے فیضان سے مالا مال۔ یہ جان کر تو نماز میں اللہ اکبر بول، تیری نماز قبول، اللہ اکبر بول، تیری نماز قبول۔ اللہ ہم پر فضل فرمائے۔ بزرگوں کیسا حاجت روائی کر رہا ہے، حیات دیا، علم کو روک کر نہیں دیا، حیات کے ساتھ کیا کیا کر رہا ہے، وہ علم بھی دے رہا ہے۔ علم کو روک دیا، پھر ارادہ نہیں دیا۔ اگر روک کے ارادہ دیتا تو ارادے کا فائدہ کیا ہے یا نہیں ہے؟ اب ارادہ ختم ہونے کے بعد قوت نہیں دے رہا ہو، قوت کا یہ کام کیا، ارادے کی وجہ سے تو قوت ہے نا، ارادہ آیا تو قوت کا استعمال کریں گا انہیں۔ اب مثال کے طور پہ حیات والا ہے، علم نہیں ہے اس کو، تو پھر حیات کس کام کی ہے؟ آپ دواخانوں میں دیکھتے، کوما میں کیا رہتی اس کی حقیقت کیا ہے؟ زندہ لاش ہے، وہ حیات چل رہی ہے، لیکن نہ علم ہے، نہ ارادہ ہے، نہ قدرت ہے، نہ سماعت ہے، نہ بصارت ہے، نہ کلام ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا دعا مانگتے ہیں، مولا اس کو جلدی اٹھا لے، بہت تکلیف میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ حیات والا ہے، لیکن صرف حیات ہے، نہ علم ہے، نہ ارادہ ہے، کوئی اور صفات نہیں۔ اللہ سب صفات سے محروم رکھا اس کو، لیکن اللہ کا کرم ہم پر جو ہوا، اللہ ہم کو حیات والا بنایا، اس کے ساتھ ساتھ علم والا بھی بنایا۔
कैसा इल्म अल्लाह हमको दिया, बोलिए आप, कैसा इल्म अल्लाह हमको दिया। हमको फर्क तक नहीं है ये कौन इंसान है कौन हैवान है, कौन मर्द है कौन औरत है, लेकिन करम है परवरदिगार का, ऐसा इल्म दिया कि वो आधा किलोमीटर दूर से जाने वाला कौन है हम पहचान लेते, मर्द है औरत है ये पहचान लेते हम, इंसान है या हैवान है ये पहचान लेते हम। चलो ये लोग नजर नहीं आ रहे हैं, बियाबान में हम जा रहे हैं, ऐसा ऐसा निशान आ गया है नहीं उधर स्पॉट पे, ऐसा ऐसा निशान आया तो बोलते इधर सांप गया, अरे भाई सांप गया इधर से। इतना इल्म है या नहीं है? सांप को देखते तो वो तो तहकीक के दर्जे पर फाइज है उन्हें, ये तो तस्लीम है या नहीं है? खाली ऐसा ऐसा है तो, लेकिन इल्म है हमारे को क्या सांप गया इधर। अब ऐसा बड़ा साइज का ऐसा एक डॉगन पड़ा हुआ है तो हम क्या बोलते, समझने वाला अगर जानने वाला है तो क्या बोलते, हत्ती गया इधर से, हत्ती अपना पैर रखा है, देखो 4 बड़े बड़े सुराखा है या नहीं है? ये इल्म अल्लाह जो दिया है उसका करम है, ये उसकी वजह से हमको ये इल्म नजर आ रहा है। देखो ये कैसा इल्म अल्लाह हमको दिया, ये इल्म अल्लाह दिया, अल्लाह इरादे से हमें महरूम नहीं रखा, बल्कि इल्म भी देकर अल्लाह हमको इरादा भी दे रहा है, इरादा भी दे रहा है। अब आप बतलाइए खुजाना इल्म है या नहीं है? बोलिए, खुजाना ये क्या है? ये कौन काट रहा वो अलग इल्म है, लेकिन खुजाना ये भी इल्म है या नहीं है? ये खुजाना भी इल्म है, बहुत बड़ा इल्म है। अगर वो इल्म नहीं रहता तो इंसान बेचैन रहता हमेशा, अल्लाह का करम है वो भी इल्म है। अब वो खुजाना जो इल्म है उसके साथ इरादा भी अल्लाह दिया नहीं दिया, इरादा भी दिया नहीं, खुजाऊं ये इरादा है, ये खुजाना ये इल्म है, खुजाऊं ये इरादा है। ये इरादा देख के अल्लाह नहीं रोका, बल्कि खुदरत भी अल्लाह उसी आन दे रहा है, कुदरत भी अल्लाह उसी आन, कुव्वत भी अल्लाह उसी आन दे। जैसा इल्म आया खुजाना, इरादा हुआ खुजाऊं, उसी आन अल्लाह ताला कुव्वत भी दे रहा है। किधर खुजा रहा वो भी मालूम है, सही स्पॉट पे उंगली भी जारी, ये कुव्वत है। ये अल्लाह कैसा दे रहा है, एक एक जर्रे जर्रे चीज को जानकर समझ के उससे और ताल्लुक को खवी करो, मोहब्बत में इजाफा करो, वो जो दूरी है वो दूरी को खत्म करो, अल्लाह के एहसानात को याद करते हुए उससे और करीब होते जाओ, करीब होते जाओ, अल्लाह से ताल्लुक पैदा करते जाओ। तो क्या होगा, हर हाजत के वक्त बंदा गैर की तरफ नहीं पलटेगा, अल्लाह की तरफ पलटेगा, अल्लाह की तरफ पलटेगा। देखो कैसी हाजतें हैं, आज हम रिज़्क़ के मुतालिक परेशान है या नहीं है? हर कोई परेशान है, हर कोई परेशान है। यो परेशानी के आलम में ही हम क्या करते हैं, अपने वतन को छोड़ के हम जाते, वतन को छोड़ के हम जाते। वतन में भी है तो उन्हें भी परेशान है, मैं क्या खाऊं, मेरी औलाद क्या खाएगी, मेरी औलाद क्या पहनेगी, मेरी औलाद का कैसा होगा, मेरा कैसा होगा, कल का क्या होगा, परसों का क्या होगा। ये रिज़्क़ के मुतालिक परेशान है या नहीं है? अब आप बतलाइए, रिज़्क़ बढ़ के है या हयात बढ़ के है? रिज़्क़ बढ़ के है या हयात बढ़ के है? अब आप बोलेंगे रिज़्क़ बढ़ के हज़रत, हयात है तो रिज़्क़ का फायदा है ना, हयात है तो रिज़्क़ का फायदा, हयात ही नहीं है तो रिज़्क़ का क्या फायदा है? वो अब एक मुर्दे के सामने गरम गरम 2 प्लेट बिरयानी ला के दे दो, नहीं खाता, एक चावल भी नहीं खा सकता, दाना भी उन्हें नहीं खा सकता। क्यों? हयात जो अहम हाजत है वही अल्लाह उससे रोक ले लिया है। जब ले लिया तो रिज़्क़ से उसको क्या ताल्लुक, क्या लेना देना है? तो आप बतलाइए, जब हयात लाकीमती नेमत अल्लाह ताला बिन मांगे अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदक़े में जब किसी बंदे को मुफ्त में दे सकता है तो रिज़्क़ नहीं दे सकता, रिज़्क़ नहीं दे सकता, उसको एक टाइम का खाना नहीं खिला सकता। अब आप देखिए, हम औलाद पैदा करते या नहीं करते, शादी करते, क्यों करते? हम बीवी को संभाल सकते बोल के शादी करते, संभाल सकते बोल के शादी करते। शादी कर लिए तो औलाद पैदा करने का प्लान बनता नहीं बनता बीवी का हमारा, ये क्यों बनता है? पैदा करके हम पाल सकते बोल के बनता, नहीं पाल सकते वो तो नहीं हिम्मत करता उन्हें औलाद पैदा करने की। बोलिए आप, कुछ होने से पहले फैमिली प्लानिंग हो जाती, उन्हें और मैं, उसके अलावा कोई नहीं। ये हमारी कैफियत हो जाती, नहीं मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, औलाद को कैसा पालूं मैं, मेरा हमारा दोनों का खाने का मुश्किल हो रहा, औलाद का कैसा खिलाऊं, हिम्मत नहीं होती। औलाद पैदा कर रहा है तो क्यों कर रहा है? सब सोच के समझ के कर रहा है। अब आप बतलाइए, हर मिसाल अल्लाह से जुड़ती नहीं, बस समझने के लिए अल्लाह वाले हमको बतलाते हैं।
جب تو اتنا سوچ سمجھ کے پیدا کر رہا ہے تو پھر اللہ سارے علم کا رکھنے والا ہے. جب وہ پیدا کیا تو انہیں نہیں پہلے سے جانا کہ میں تو کھلاؤں گا نہیں کھلاؤں گا. اگر نہیں کھلانا بول کے اگر تجھ کو پیدا کیا تو نعوذ باللہ وہ ظالم ہوا نہیں ہوا؟ ظالم ہوا یا نہیں ہوا؟ ظلم کیا یا نہیں کیا تجھ پر؟ بولیے. پیدا کر کے نہیں کھلا رہا تو ظالم کون؟ بولیے ظالم کون؟ اب ماں باپ پیدا کر دیے کھانا نہیں کھلا رہے تو ظالم کس کو بولیں گے لوگ؟ ماں باپ کیسے ظالم ماں باپ ہے بچے کو نہیں کھلاتے پھر پیدائش کہیں پر ہے. یہ ہمارا ہوتا ہی ہے. اب ظالم کون؟ پھر مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد ان کے رزق کا اہتمام نہیں کیا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ ظالم ہے بول کے. سوچ بھی نہیں سکتے. کیوں نہیں سوچ سکتے؟ کیونکہ ہمارا رب ہم کو سوچنے پر مجبوری نہیں کیا ہے. سوچنے پر مجبوری نہیں کیا ہے. اللہ کیسا رزق کا اہتمام کر رہا ہے ہم کو, کیسا رزق کا انتظام کرتا ہے, کیسا رزق. اللہ والے ہم کو کیا بتلاتے ہیں؟ اللہ کون ہے؟ بولیے اللہ کون ہے؟ رازق. اللہ کون؟ رازق. ہم کون؟ مرزوق. ہم کون ہیں؟ مرزوق ہے. اب آپ بتلائیے رزق کی فکر رازق کو ہوگی یا مرزوق کو ہوگی؟ کس کو فکر ہوگی؟ رازق کو فکر ہوگی, مرزوق کو فکر نہیں ہوتی. مرزوق اگر فکر کرا تو اس کا مطلب انہیں رازق ہے. مرزوق اگر فکر کرا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ انہیں رازق بن گیا ہے. اگر انہیں رازق بن کے نماز پڑھا تو اس کی نماز ہوتی. اللہ بول رہا ہے میں رازق اور انہیں بول رہا ہے میں رازق, اسی لیے فکر. ارے تو فکر ہٹا رزق کی. انہیں رازق ہے تو وہ فکر کرے گا, وہ فکر کرے گا. تو مرزوق ہے تو اس کے حکم کے تحت ٹھہر, تو وہ تجھے انتظام بھی کرے گا, رزق پہنچائے گا تجھ تک. تو جہاں سے نہیں سوچے گا اللہ وہاں سے بھی تیرا انتظام کرے گا, وہاں سے بھی اللہ تیرا انتظام کرے گا. اب میں کہیں دیکھ رہا تھا, کہیں پڑھ رہا تھا, سمندر میں جو ڈالفن جو بڑی مچھلیاں آتے ہیں نا, شارک یہ وغیرہ, ایک ٹائم پہ کتنا کھاتے معلوم ہے لوگ؟ 6 سے 7 کنٹل. کتنا؟ بولیے 6 سے 7 کنٹل. کتنا ہو گیا؟ 700 سے 600 کلو ایک ٹائم کا کھانا ہے ان کا. جب ان کو ایک ٹائم کا کھانا 600-700 کھلا سکتا ہوتا تو ہماری زندگی کا کھانا ہے. اللہ ہمارے کو نہیں کھلاتا. ان کو ایک ٹائم پہ کھلا رہا ہے. کیوں کھلا رہا ہے؟ اس کو معلوم ہے میں رازق ہوں, میں رازق ہوں. وہ مچھی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں اس کا رازق ہوں. میں 600 یا 6000 کنٹل بھی کھلا سکتا ہوں. اس کو اپنی ذات پہ یقین ہے, ہمارے کو اس کی ذات پہ یقین نہیں. ہمارے کو اس کی ذات پہ یقین نہیں. انہیں 600 کلو ایک ٹائم پہ کھا سکتی ہے, ہم آدھا کلو نہیں کھلا سکتا. ہمارے کو آدھا کلو کھلانے میں تکلیف, اس کو 600 کلو کھلانے میں تکلیف نہیں. یہ ہماری کم علمی ہے, لا علمی ہے. ہمارا بد عقیدگی کے دور میں, ماحول میں ہم ہے, ہمارا عقیدہ بھی بد عقیدہ ہو گیا ہے. اللہ کا کرم ہے, ایسے محبوب بندوں کی صحبت میں جب اللہ بٹھایا ہے تو ہم صحیح العقیدہ بننا, ہمارے عقیدوں کی اصلاح کرو. جب ہمارے عقیدوں کی اصلاح ہوگی کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ہر حاجت پہ, چاہے وہ انفس کی ہو یا آفاق کی ہو, اللہ کو پکارنے والے ہم بنیں گے. جیسا نماز اذان کے وقت اللہ ہمیں یاد آتا ہے عبادت کے لیے, ویسا حاجت کے وقت اللہ ہمیں یاد آنا, اللہ ہمیں یاد آنا. جیسا اذان کے وقت ہم کوئی گنیش کے سامنے جا کے عبادت نہیں کرتے, ویسا حاجت کے وقت کوئی غیر کے سامنے حاجت پورا نہیں کرنا. جیسا اس وقت اللہ ہمیں یاد آ رہا ہے, ویسا حاجت کے وقت بھی اللہ یاد آنا. یہی اللہ والے کرتے ہیں محنت کہ حاجت کے وقت تو اللہ بولنے والا ہونا. حضرت نور المشائخ علیہ الرحمہ, میرے دادا آپ کے ایک بہن, آپ کے داماد تھے, پیر ٹوٹ گیا تھا تو علاج کرائے, بہرحال کم نہیں ہوا. ایک جرے کے پاس لے کے گئے میرے والد کے ساتھ, بہرحال جرے کا لے کے گئے. ان کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہے اللہ 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 اللہ, یہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب جرے کے سامنے بیٹھے, انہیں مالش کرتے کرتے نام وغیرہ پوچھ کے جھٹکا مارتے, اماں گئے بولے. کیا بولے؟ بولیے, بولو بھائی, کیا آواز نکل رہی ہے ان کے منہ سے؟ اماں گئے. یہ بولتے ہیں ہمارے آقا حضرت نوری علیہ رحمت رضوان
کیا ارشاد فرماتے یہی تیری حقیقی بولی ہے, یہی تیری حقیقی بولی ہے. اگر یہ اللہ 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 جو وہاں سے یہاں تک بولنے کے آیا, اگر پہلے ہی یہ یقین کے ساتھ بولتا تو اللہ اگر فضل فرما دے تو اتنا کرانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی تیرے کو, اتنا کرانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی. یہ یقین ہمارے اندر ہونا ہے. وہ حاجت کے وقت اللہ بولنے آنا ہمارے کو, اللہ میری ضرورت کا پورا کرنے والا ہے. اللہ بھی کیا ارشاد فرما رہا ہے, الیس اللہ بکافٍ عبدا, الیس اللہ بکافٍ عبدا, کیا میں میرے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں, کیا میں میرے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں. ارے کسی بندے کو احساس ہو جائے گا تو کیا ہوگا, مخلوق کی کسی کی ضرورت نہیں, تو ہی میرے لیے کافی ہے, تو ہی میرے لیے کافی ہے مولا, تو ہی میرے لیے کافی ہے. بہرحال یہ کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرو. ہر حاجت کے وقت جیسا عبادت کے وقت اللہ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں, ویسا حاجت کے وقت بھی اللہ کی طرف رجوع ہونا. اقرار کے ساتھ ساتھ تصدیق ہمارے اندر پیدا ہونا. جیسا اقرار محمد الرسول اللہ کیے ویسا ہم اقرار تو کر رہے ہیں, لیکن جیسا تصدیق محمد الرسول اللہ کیے ویسا تصدیق ہم بھی کرو. اگر ہم بھی کریں گے تو اللہ کا فضل ہو جائے گا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا, خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل و نگاہ مسلمان ہونا, زبان سے لا الہ الا اللہ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں, اجر ملے گا. ہمارا دل اور ہماری نگاہ اگر ہم مسلمان ہو جائے گی, کلمے کے مطابق ہو جائے گی, تب کہیں وہ مسلمان ہے. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا, اسلام کے ساتھ ایمان کی بھی دولت عطا کرے گا. اللہ ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ حجابات اٹھائے گا, احسان کی نعمت بھی عطا فرمائے گا. احسان کے ساتھ ساتھ تقوی و توحید والی زندگی بھی اسے عطا کرے گا. بہرحال بس یہی ہے کہ ہم اقرار کے ساتھ تصدیق بھی کرنے والے ہم بننا. اللہ والوں کی صحبت میں اللہ ہم کو بٹھایا ہے. اللہ کی ذات پہ یقین پیدا کرو. ہر حاجت کے وقت اللہ کی طرف پلٹنے والے اگر ہم بنیں گے انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. اللہ ولی الذین آمنوا کا مقام اللہ تعالی ہم گنہگاروں کو عطا فرمائے گا. اللہ سے دعا ہے جو بھی ہم سن رہے ہیں کہہ رہے ہیں اس کو صحیح سن کر جان کر عمل کرنے کے توفیق عطا فرما. اے اللہ تو رحم فرما, کرم فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے جسمی قلبی روحی سری تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما. اے اللہ تو رحم فرما, کرم فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم رحم و کرم کے ساتھ ہی ساتھ اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اے اللہ ہم گنہگاروں کو تیرے منشا والی زندگی بھی عطا فرما, تیرے حبیب کے منشا والی زندگی بھی عطا فرما. اے اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما, صبحوں کو تیرے ذاکرین بندوں کے فہرست میں شامل فرما. اے اللہ یہ جو لوگ جو تربیتی محفل میں جو جمع ہوئے ہیں اے اللہ تو فضل فرما, کرم فرما. اے اللہ ہمارے ظاہر کے ساتھ ساتھ ہمارے باطن کی بھی تربیت فرما. اے اللہ ہمارے جسم کو, قلب کو, روح کو, سر کو تیرے منشا میں ڈھالنے کے ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ جو تیرے بندے تیرے محبوبین جو ہمارے پیچھے جو محنت کر رہے ہیں اے اللہ ان کی محنت کو قبول فرما, محنت کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے محبوبین ہمارے شیوخ جس طرح چاہتے ہیں ہمیں بنانا عین اسی طرح ہم کو بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کو بن کے دکھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بانی جلسہ اے اللہ ان کی محنت کو قبول فرما. اے اللہ ان کی محنت کو قبول فرما. اے اللہ ان سے پیروں کے فیضان کو اور جاری فرما, اور ان سے اور ان کے ذریعہ اے اللہ تو اپنے محبوبین کے فیضان کو عام فرما. اے اللہ ان سے اور تیرے دین کا کام لے. اے اللہ تو رحم فرما, کرم فرما. یہ جو تیرے ولیوں کے کا علم کو تیرے علم کو تیرے حبیب کے علم کو اے اللہ جو عام کرنے کے لیے جو سجایا جا رہا ہے اے اللہ جلد سے جلد اس کو پائے تکمیل تک پہنچا. اے اللہ جلد سے جلد اس کو پائے تکمیل تک پہنچا. اے اللہ اس کو ہر بری نظر سے, حاسدوں کے حسد سے, اشرار کے شر سے, منافقوں کے نفاق سے, حکومت کے بیجا قوانین سے اللہ اس کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں پہ جتنے بھی حاضر ہوئے ہیں اے اللہ ہم سبوں کی حاضری کو قبول فرما. اے اللہ جو بیمار ہے سبوں کو شفا عطا فرما. ان کے متوسلین جو بیمار ہے اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما.
جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضوں میں مبتلا ہے انہیں قرضوں سے نجات دے، جو بے روزگار ہیں مولا انہیں روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما۔ اے اللہ تو رحم فرما، کرم فرما، جو اولاد رکھتے ہیں اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح و صالحات سے بنا، ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ تو رحم فرما، کرم فرما، اے اللہ تیرے ذات پر کامل یقین عطا فرما، تیرے وعدوں پر یقین عطا فرما، تیرے حبیب کی باتوں پر یقین عطا فرما۔ اے اللہ موانعات ایمان سے ہماری حفاظت فرما، شرک اور کفر کی گندگی سے ہماری حفاظت فرما، نفاق و ارتداد سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ایمان کی اعلیٰ نعمت، توحید کی اعلیٰ نعمت و دولت عطا فرما، تقوی والی زندگی بسر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ واعف عنا یا کریم واغفر لنا یا رحیم، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، بجاہ سیدنا محمد۔